بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن الأصل في المبتدأ التقديم وجاز تأخيره، لكنه قد يجب لعارض كما أشار إليه بقوله: وإذا كان المبتدأ مشتملا على ما له صدر الكلام مثل من أبوك. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مقام بیان فرمائے ہیں جہاں مبتدا کو خبر سے وجوبی طور پر مقدم کیا جاتا ہے۔ ویسے تو اصولی طور پر آپ لوگوں نے اس سے پہلے پڑھ لیا کہ اصل ہی یہی ہے مبتدا میں کہ وہ مقدم ہو، لیکن وہ اصل آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ وہ اولا ہونا اور مختار ہونے کے معنی میں ہے، وجود بھی حکم اس کا نہیں ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا کی تقدیم وہ وجوب کے درجے کی ہو جاتی ہے کچھ وجوہات کی وجہ سے، لہذا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ان صورتوں کو بیان فرمایا جہاں مبتدا کو وجوبی طور پر مقدم کیا جاتا ہے۔ کون سی صورتیں ہیں، اس کی کیا وجہ ہیں، اس میں یہ وضاحت دی ہے۔ تو سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ جی مبتدا بننے والا جو کلمہ ہے، جو لفظ ہے، اس میں کوئی ایسا معنی پایا جا رہا ہے جو صدارت کلام کا تقاضا کرتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کلام کے آغاز میں لانا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس سے کلام کی نوعیت کا پتہ چل جائے، جیسے استفہام ہے، تمنی ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، چونکہ اس سے ہم نے اگلے کو تاثر دینا ہے کہ جی میں پوچھ رہا ہوں، بتا نہیں رہا ہے، میں پوچھ رہا ہوں، بتا نہیں رہا، تو لہٰذا ان طرح کے معاملات میں پہلے ہی یہ سمجھا دینا ضروری ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو صدارت کلام چاہیے ہوتا ہے، تو اگر مبتدا میں بھی کوئی ایسا معنی ہو تو اس کو بھی ہم وجوبی طور پر مقدم کریں گے، جیسے ان میں سے ایک کیا ہے، استفہام ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جہاں پر مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں، کسی ایک کے خبر یا کسی ایک کے مبتدا ہونے کا کوئی قرینہ نہ ہو، دونوں ہی برابر ہیں، دونوں مبتدا بھی بن سکتے ہیں، دونوں خبر بھی بن سکتے ہیں، کسی ایک کے تعین پر کوئی قرینہ نہیں ہے اور دونوں معرفہ ہیں، لہذا اس صورت میں التباس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو مبتدا جس کو بنانا ہے، جس پر حکم لگانا ہے، اس کو کیا کر لیں، مقدم کر لے، تاکہ مبتدا کو خبر اور خبر کو مبتدا بنانا لازم نہ آئے۔ بالکل اسی طرح کی صورت اگلی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں ایسے اسم ہیں کہ دونوں نکرہ ہیں اور دونوں نکرہ مخصصہ ہیں۔ مبتدا اور خبر میں واقع ہونے والے جو دونوں اسم ہیں وہ کیسے ہوں، وہ نکرہ مخصصہ ہیں، ٹھیک ہے، لہذا وہاں پر بھی یہ حکم ہے کہ جی تعین کوئی نہیں ہے، مبتدا کون سا ہے، خبر کون سی چیز ہے، اس کے بارے میں کوئی تعین نہیں، کوئی قرینہ بھی لفظی معنوی طور پر نہیں ہے، تو وہاں پر بھی یہ پتہ نہیں چلے گا کہ جی اب دونوں مبتدا بن سکتے ہیں، دونوں خبر بھی بن سکتے ہیں، لہذا ضروری ہے جس کو مبتدا بنانا ہے اس کو مقدم کر لیا جائے۔ تین صورتیں ہو گئی۔ پہلی صورت، مبتدا میں ایسا معنی ہے جس کو کلام کے لیے کلام میں صدارت چاہیے، اس کی صدارت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے اس کو مقدم کرنا۔ دوسرا، دونوں معرفہ ہوں۔ تیسری صورت، دونوں نکرہ مخصصہ ہوں، کسی ایک کے مبتدا بننے کا کوئی قرینہ لفظی معنوی نہیں ہے، دونوں کے اندر مبتدا اور خبر بننے کی صلاحیت بھی ہے، لہذا یہاں پر بھی اس التباس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کیا کریں، مبتدا کو مقدم کریں اور خبر کو مؤخر کریں۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے او کان الخبر فعلا لہ، کہ جو مبتدا کی خبر میں جملہ واقع ہے وہ ایک فعل ہے اور اس فعل کا تعلق مبتدا سے ہے، مطلب اس کا جو فاعل ہے، فاعل کا جو تعلق ہے وہ مبتدا کے ساتھ ہے، مطلب اسی کا ہی فعل ہے،
تو لہٰذا اس صورت میں بھی مبتدا کی خبر کو مقدم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثال سے سمجھ لیں اس کو، زید قامہ، کیا مثال ہے؟ یہ جو قامہ ہے اس کے اندر فاعل تو اس کا ضمیر ہے، لیکن اس ضمیر سے مراد کون ہے؟ زید۔ تو صورت کیا بنی کہ جی جہاں پر مبتدا کی خبر میں فعل واقع ہو اور وہ فعل کس کا ہو؟ مبتدا کا ہی فعل ہو، تو لہذا اس صورت میں بھی مبتدا کو مقدم کرنا ضروری ہے۔ اس میں کیا خراب لازم آئے گی؟ آگے شارح نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اس کا بدل کے ساتھ یا فاعل کے ساتھ التباس لازم آتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ اسی صورت کو لے لو، جیسے زید قامہ ہے، اب زید قامہ میں ہم زید کو مبتدا بنا رہے ہیں، قامہ کو خبر بنا رہے ہیں، اس کو الٹ کر لو، قامہ زید ہو جائے گا، تو ہر دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ قامہ فعل ہے اور زید اس کا فاعل ہے۔ تو اسی طرح کا التباس یہ فاعل کے ساتھ یا بدل کے ساتھ لازم آ رہا ہے، آگے شارح نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو 4 صورتیں ہیں جہاں پر مبتدا کو خبر سے مقدم کرنا واجب ہے۔ اب دیکھیں شارح نے کیا فرمایا، ثم ان الاصل فی المبتدا التقدیم، پھر مبتدا میں اصل کیا ہے؟ وہ مقدم کرنا ہے۔ اس کی وجہ بھی آپ لوگوں نے پڑھ لی تھی کہ مبتدا کی حیثیت ذات کی ہوتی ہے اور خبر کی حیثیت اس کی ایک حالت کی ہوتی ہے۔ ذات کو پہلے ذکر کرنا، حالت کو اس کے بعد ذکر کرنا، یہی عام طور پر چل رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا وجازت تاخیرہ، لیکن وہ والا کہ اصل تو تقدیم ہے لیکن اس کی تاخیر بھی جائز ہے۔ لکنہ قد یجب لعارض، لیکن کبھی کسی عارضے کی وجہ سے اس کا مقدم ہونا واجب بھی ہو جاتا ہے۔ کما اشار الیہ بقولہ، جیسا کہ شارح نے اپنی اس قول سے ماتن نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ آواز کیوں آ رہی اسپیکر سے؟ وَإِذَا كَانَ الْمُبْتَدَأُ مُشْتَمِلًا عَلَى مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ، جب مبتدا مشتمل ہو جائے کسی ایسے معنی پر جس کو صدارت کلام واجب ہو، جس کو صدارت کلام ثابت ہو، یہ درمیان میں علی ما لہو، آواز آ رہی ہے؟ علی ما لہو صدر الکلام، اذا کان المبتدأ مشتملا علی ما لہو صدر الکلام، جب وہ مبتدا مشتمل ہو جائے، یہ لفظوں میں جو ما آیا ہے، آگے شارح نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ما سے مراد معنی ہے۔ کیا ہے؟ علی ما میں ما سے مراد معنی ہے، ایسے معنی پر مشتمل ہو۔ لہو صدر الکلام، یہ جو لہو صدر الکلام ہے ما موصولہ ہے اور لہو صدر الکلام اس کا صلہ ہے، یہ پورا جملہ ہے۔ لہذا جملے کی تکمیل کے لیے یہاں پر انہوں نے عبارت نکالی ہے وجبہ۔ کیا ترتیب نکالی ہے؟ وجبہ، پوری عبارت جو ہو جائے گی مشتملا علی معنن، وجبہ، یہ ما موصولہ نہیں ہوگا، یہ ما موصوفہ ہے۔ کیا ہے؟ ما موصولہ نہیں ہے بلکہ ما کیا ہے؟ موصوفہ ہے، معنن کے معنی میں ہے، اور لہو صدر الکلام اس کے لیے صفت کی جگہ پر ہو جائے گا، وجب فعل ہو جائے گا، لہو اس کے متعلق ہو جائے گا، اور صدر الکلام جو ہے یہ اس کے لیے فاعل کی جگہ پر ہے۔ تو یہ اس کی ما لہو صدر الکلام کی پوری عبارت یوں بن جائے گی۔ جیسے مثال دی ہے کل استفہام، جیسے کیا ہے؟ استفہام ہے۔ نیچے دیکھیں حاشیہ پر انہوں نے کافی ساری چیزیں لکھی ہیں، اسی طرح قسم ہے، تمنی ہے، ترجی ہے، ضمیر شان ہے، لام ابتدا ہے، شرط ہے، یہ کافی ساری چیزیں ہیں کہ جو کلام میں کس چیز کو چاہتے ہیں؟ صدارت کو چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں انہوں نے صرف کس کو رکھا ہے؟ استفہام کو رکھا ہے۔ فَإِنَّهُ يَجِبُ حِينَئِذٍ تَقْدِيمُهُ، اس وقت اس کو مقدم کرنا واجب ہے۔ آگے وجہ بھی ذکر فرمائی، حفظاً لِصَدَارَتِهِ، اس کی صدارت کو بچانے کے لیے۔ جیسے من ابو کا، اب آگے مثال کا انتباہ کیا ہے کہ اس مثال میں من مبتدا ہے، مشتمل علی ما لہ صدر الکلام، اس من میں یہ من ایک ایسا مبتدا ہے جو مشتمل ہے ایسے معنی پر جس کو صدارت کلام ثابت ہے، وہو الاستفہام، اور وہ کیا ہے؟ استفہام ہے۔ سمجھ آ گئی یہاں تک؟
اب فإن معناہ سے ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ جی یہ دو لفظ ہیں من اور ابو کا، تو یہ جو من ہے یہ تو یہاں پر استفہام ہے اور یہ نکرہ کے حکم میں ہو جائے گا، آگے ابو کا جو ہے یہ معرفہ ہے، تو جہاں پر دو لفظ ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو ان میں سے مبتدا اور ایک جو ہے وہ نکرہ اور ایک معرفہ، تو مبتدا کس کو بناتے ہیں؟ معرفہ کو، تو یہاں پر بھی ایسے ہونا چاہیے، من کو جو ہے وہ خبر بنا لے اور ابوکا کو مبتدا بنا لیا جائے، تو اس کا جواب دیا کہ یہ نہیں، ایسے نہیں ہے، من بے شک لفظی اعتبار سے تو نکرہ ہے، استفہام کے لیے جو من استعمال ہوتا ہے، لیکن معنوی اعتبار سے یہ بھی معرفہ ہے۔ جیسے ایک آدمی ہے، اس کے ساتھ کافی سارے لوگ ہیں، وہاں پر جمع ہے، تو وہ کہتا ہے من ابو کا، یہاں تو لوگ کافی سارے ہیں، من ابو کا، آپ کا والد کون ہے؟ تو گویا کہ وہ یوں پوچھ رہا ہے احاذا ابو کا امزا کا ابو کا، کہ یہاں تو دو تین لوگ ہیں، تو یہ والے آپ کے ابو ہیں یا یہ والے ہیں یا یہ والے آپ کے ابو ہیں۔ اصل میں من ابو کا حقیقی معنی یہ ہوتا ہے، تو لہذا یہاں پر یہ جو من ہے یہ کس کے معنی میں ہو جائے گا؟ احاذا امزا کا، کس کے معنی میں؟ احاذا امزا کا، تو ہاذا بھی اسم اشارہ ہے اور ذاکا بھی اسم اشارہ ہے، دونوں معرفہ، لہذا معنوی اعتبار سے یہ کس کے حکم میں ہو جائے گا؟ تو فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعْنَاهُ، پس بے شک اس کا معنی ہے احاذا ابو کا امزا کا و ابو کا خبرہ، اور یہ جو ابو کا ہے یہ کیا ہے؟ وَهَذَا مَذْهَبُ سیبویہ، یہ جو ترکیب ہم نے کی ہے کہ من استفہامیہ مبتدا ابو کا اس کی خبر ہے، یہ امام سیبویہ کا مذہب ہے۔ بعض دوسرے نحوی حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسے نہیں کرنا، بلکہ وہ یہی فرماتے ہیں کہ جی من تو نکرہ ہے، لہذا کیا کریں گے؟ ابوکا کو مبتدا بنا لیں گے اور من کو اس کے لیے خبر مقدم بنائیں گے، یہ ان کا ہو جائے گا، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر من کو مقدم کرنا واجب ہو جائے گا۔ کیوں واجب ہو جائے گا؟ وجہ ایک ہی ہے، یہ آگے بھی آپ پڑھ لیں گے کہ جی استفہام والا معنی مبتدا میں ہو تو اس کو مقدم کریں گے، خبر میں ہو تو خبر کو مقدم کریں گے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ خبر ہی ہے لیکن اس کی تقدیم واجب ہے، اس لیے کہ یہ استفہام والے معنی کو متضمن ہے۔ فرمایا وَذَهَبَ بَعْضُ النُّحَاةِ، بعض نحوی حضرات اس بات کی طرف گئے ہیں اِلَىٰ أَنَّ أَبُوكَ، کہ یہ جو ابوکا کا لفظ ہے یہی مبتدا ہے، لِكَوْنِهِ معرفہ، اس کے معرفہ ہونے کی وجہ سے، وَمَنْ خَبَرُهُ، اور من اس کے لیے خبر ہے، الواجب تقدیمہ علی المبتدا، جس کا مبتدا پر مقدم کر دینا واجب ہے، لتضمنہ معنی الاستفہام، استفہام کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے، پہلی صورت مکمل ہو گئی۔ او کانا معرفتین، کانا کے اندر جو تثنیہ کی ضمیر ہے اس کے مرجع کو متعین فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ ای المبتدا والخبر معرفتین، دونوں کیا ہوں؟ معرفہ۔ اب اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ جی معرفہ کی تو تقسیم ہے، 7 قسمیں ہیں اور اس کے مراتب ہے، سب سے اعلیٰ مرتبہ، پھر اس سے کم مرتبہ، معرفہ ہونے میں بھی وضاحت ہے۔ سب سے اعرف المعارف جو ہے وہ کون ہے؟ متکلم کی ضمیر ہے، کیا ہے؟ متکلم کی ضمیر ہے، ضمائر میں اس کا شمار ہو جاتا ہے، تو لہٰذا سب سے زیادہ معرفہ اس میں ہے، پھر اس کے بعد اس سے کم میں ہے، پھر اس کے بعد، تو معرفہ میں گویا کہ تعین کے بھی کیا ہے؟ درجات ہیں۔ لہذا اب اگر 2 معرفہ ہوں، ایک کا معرفہ ہونا کم ہے اور دوسرے کا معرفہ ہونا زیادہ ہے، تو اصول کیا ہونا چاہیے؟ جس میں معرفہ زیادہ ہو وہ مبتدا بننے کا زیادہ حقدار ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب وہ معرفہ ہونے میں زیادہ اور قوی ہے تو وہ تعین میں بھی قوی ہو جائے گا، اور پھر اس کو مبتدا بنانے کے اندر جو ہے اس کا حق بھی زیادہ ہو جائے گا۔ تو جواب دے کہ نہیں جی ایسے نہیں ہے، جب ہم مبتدا اور خبر بناتے ہیں تو اس میں محض معرفہ ہونا ہی کافی ہوتا ہے، باقی کسی اسم کا معرفہ ہونے میں درجہ کم ہے یا زیادہ ہے، اگر کم ہے اس کی وجہ سے اس کو ہم خبر بنا لیں، اگر زیادہ ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو مبتدا بنا لیں، ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اوکانا معرفتین، دونوں معرفہ ہونے چاہیے، چاہے وہ ایک کا درجہ زیادہ ہو ایک کا کم ہو، درجات کے تفاوت کی وجہ سے ان کے اندر کوئی مسئلہ
نہیں بنتا، وہ دونوں ہی مبتدا بننے کے بھی حقدار ہیں، دونوں خبر بننے کے بھی حقدار ہیں۔ درجات کے تفاوت، معرفہ ہونے میں درجات کے تفاوت کی وجہ سے اس کا مبتدا کے حقدار ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں متساویین فی التعریف او غیر متساویین، کہ جی کیا ہو، تعریف میں دونوں مساوی ہوں یا پھر دونوں مساوی نہ ہو، دونوں صورتیں برابر ہیں، بس دونوں معرفہ ہوں۔ اگلی بات ذکر کی ہے کہ جی کسی ایک کے مبتدا اور خبر ہونے پر کوئی قرینہ بھی موجود نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ایک مثال عام طور پر دی جاتی ہے، ابو یوسف ابو حنیفہ، یا یوں کہہ دیتے ابو حنیفہ ابو یوسف، کیا کہتے ہیں، ابو حنیفہ ابو یوسف۔ تو یہاں پر تو کیا ہے، دونوں معرفہ، دونوں کیا ہیں، معرفہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں، ابو حنیفہ ابو یوسف، کہنا کیا چاہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف کی طرح ہے، یا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ صاحب کی طرح ہے؟ شاگرد کے بارے میں یوں بتانا ہوتا ہے کہ یہ بالکل اپنے استاد صاحب کی طرح ہے۔ حکم کس پہ لگاتے ہیں، شاگرد پر لگاتے ہیں، کس چیز کا، استاد ہونے کی طرح۔ تو ابو حنیفہ استاد ہیں، ابو یوسف شاگرد ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ ابو حنیفہ اپنے شاگرد کی طرح ہے، استاد اپنے شاگرد کی طرح، یا یوں کہیں گے کہ شاگرد اپنے استاد کی طرح؟ تو یہاں پر وہ قرینہ موجود ہے۔ اعتراض یہ ہوا کہ جی یہ بھی دونوں معرفہ، یہ دونوں کیا ہے، لیکن اس میں ابو یوسف کو مبتدا بنانا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور ابو حنیفہ تھا ابو یوسف میں ابو یوسف کو مبتدا بنانا، حالانکہ دونوں معرفہ ہے، تو پہلے کس کو بنانا چاہیے، پہلے کو بنانا چاہیے۔ تو اس کا جواب دیا ولا قرینۃ علی کون احدہما مبتدأ والآخر خبرا، کسی ایک کے مبتدا ہونے اور کسی دوسرے کے خبر ہونے کے بارے میں کوئی بھی قرینہ نہ ہو۔ اور یہاں چونکہ قرینہ موجود ہے کہ ہمیشہ شاگرد کو تشبیہ دی جاتی ہے استاد کے ساتھ، استاد کو کبھی شاگرد کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جاتی، تو اس وجہ سے یہاں گویا کہ تعین ہو گیا کہ ابو یوسف پر ہی حکم لگانا ہے ابو حنیفہ جیسے ہونے کا، اس وجہ سے یہاں پر یہ مانوی قرینہ پایا جا رہا ہے۔ تو فرمایا ولا قرینۃ علی کون احدہما مبتدا، اور کوئی قرینہ نہ ہو ان میں سے کسی ایک کے مبتدا ہونے اور دوسرے کے خبر ہونے کے بارے میں، جیسے زید المنطلق۔ اگلی صورت ہے او متساویین، یہ کانا کا لفظ جیسے ما قبل میں تھا او کے ذریعے سے وہ یہاں پر نکل آئے گا۔ اب متساوی فی التعریف اور متساوی فی التخصیص کی بھی وہی صورت ہو جائے گی کہ تخصیص کی بھی تو کئی صورت ہیں، بعض مرتبہ تخصیص ایک وجہ سے ہوتی ہے، بعض مرتبہ تخصیص دو وجہ سے ہوتی ہے۔ اب اگر کسی موقع پر ایسے ہو کہ دو نکرے مخصصہ ہیں، ایک میں تخصیص زیادہ ہے دوسرے میں کم ہے، تو جیسے آپ کی ترتیب چل رہی ہے کہ جو زیادہ متعین ہے اس کو مبتدا بنا لو، تو یہاں پر بھی ویسے ہونا چاہیے کہ جس میں تخصیص کی صورتیں زیادہ ہوں گی وہ مبتدا بننے کا زیادہ حقدار ہوگا۔ تو فرمایا نہیں، ایسے یہاں پر بھی نہیں ہے، جیسے معرفہ کے تفاوت کی وجہ سے کوئی حق نہیں بنتا اس کا، اسی طرح تخصیص کی کثرت اور تخصیص کی کمی کی وجہ سے بھی کوئی مسئلہ، محض تخصیص ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے؟ تو فرماتے او متساویین فی اصل التخصیص، یا پھر وہ متساوی ہو کس میں، اصلی تخصیص میں، لا فی قدرہ، نہ کہ اس کے، بولو، نہ کہ اس کی مقدار میں، حتی لو قیل، یہاں تک کہ اگر یوں کہہ دیا گیا غلام رجل صالح خیر منک، اب دیکھیں غلام مضاف ہے، رجل مضاف الیہ ہے، اور پھر یہ صالح اس رجل کی کیا ہے، صفت ہے، تو لہذا یہاں پر دیکھیں غلام کی ایک تخصیص ہو گئی کس کے ذریعے سے، رجل کے ذریعے سے، کہ مرأہ کا غلام نہیں ہوگا، اور پھر اس کے بعد صالح کا لفظ آ گیا۔ صالح کو ہم رجل کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں، غلام کے ساتھ، دونوں کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں کہ جی غلام بھی کیسے ہونا چاہیے، صالح ہونا چاہیے، یا جس رجل کا غلام ہے وہ کیسے ہونا چاہیے، صالح ہونا چاہیے۔ تو غلام میں تخصیص کی کتنی صورتیں ہو گئی، دو ہو گئی۔ اس کے بعد خیرن من کا، تجھ سے بہتر ہے،
خیر اسم تفضیل کی جب نسبت کی جاتی ہے تو مفضل علیہ کا تذکرہ جب کر لیا جاتا ہے تو اس میں تعین ہو جاتی ہے، اس میں تخصیص ہو جاتی ہے کہ جی خیر ہونا مطلق نہیں ہے بلکہ خیریت کس کے اعتبار سے، سامنے والے کے اعتبار سے، تو یہ اس کے اندر تخصیص کی ایک صورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر خیر میں تخصیص کتنی مرتبہ ہوئی ہے، اور غلام میں تو اس میں تخصیص جب 2 مرتبہ ہے تو اس کا حق زیادہ ہونا چاہیے نا، تو فرمائے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، محض تخصیص میں برابری ضروری ہے، تخصیص کے درجات میں برابری ضروری نہیں ہے، وہ پھر حق جو ہے ان کا ایک ہی جتنا ہوتا ہے۔ فرمایا حتی لو قیل، یہاں تک کہ اگر کہہ دیا گیا غلام رجل صالح خیر منک لوجب تقدیمہ ایضا، تو اس صورت میں بھی غلام و رجل کو جب مبتدا بنانا ہے تو اس کی تقدیم واجب ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم یوں کہہ دیں کہ جی خیر منک غلام و رجل صالح، کہ جہاں پر تو غلام و رجل کا مبتدا بنانا متعین ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تخصیص کی صورتیں زیادہ ہیں، تو لہذا یہ والی کوئی وجہ ترجیح اس کے لیے نہیں بن سکتی۔ جیسے اس کی مثال انہوں نے دی ہے افضل منی افضل منکا، جو مجھ سے بہتر ہے وہ، لہذا رفعا للاشتباہ، ایسے کیوں کریں گے؟ اشتباہ کو دور کرنے کے لیے۔ دوسری اور تیسری وجہ کی، دوسری صورت کی جو وجہ ہے وہ سامنے آ گئی کہ جی چونکہ دونوں مبتدا بھی بن سکتے ہیں، دونوں خبر بھی بن سکتے ہیں، تو جس پر حکم لگانا مقصود ہے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی محکوم بھی بنا لے، جس کو مبتدا بنانا مقصود ہے، ہو سکتا ہے اگلا اس کو کیا بنا لے، خبر بنا لے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ کیا کر لیں، مبتدا کو اپنی جگہ اور خبر کو اپنی جگہ پر رکھ لیا جائے۔ 3 صورتیں ہو گئی۔ یہ درمیان میں جو عبارتیں نکالی ہے متساویین فی التعریف اور غیر متساویین، اسی طرح اگلی جو ہے وہ ہے فی اصل تخصیص، یہ والی عبارت جو میں نے بتایا اس کا بھی جواب ہے، اور ایک اور اعتراض بھی تھا، وہ یہ ہے کہ جی اگر صرف اتنی بات کہہ دیتے او متساویین تو اس میں معرفہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ جی مبتدا اور خبر دونوں برابر ہوں، مبتدا اور خبر دونوں کیا ہوں، اب برابری مظاہر ہے، جس نے مبتدا بننا اس کی 2 ہی صورتیں، یا وہ معرفہ ہے یا پھر وہ مخصص ہے، تو یہ دونوں ہی صورتیں کس میں آ جانی تھی، متساویین میں آ جانی تھی۔ تو متساویین کا جب لفظ کہہ دیا تو پھر اوپر والا معرفتین کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، تو اس کا جواب دیا کہ جی اگر صرف متساویین کہہ دیتے تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ جی جیسے معرفہ ہونے میں برابری ضروری ہے، اسی طرح معرفہ کے درجات میں بھی برابری ضروری ہے، جیسے نکرہ مخصصہ میں برابری ضروری ہے، اسی طرح نکرہ مخصصہ کے درجات اور مراتب میں بھی برابری ضروری ہے، لہذا یہ لفظ یہ اشتباہ ہو سکتا تھا صرف متساویین کے لفظ سے، اس وجہ سے معرفہ کو الگ ذکر کر لیا اور متساویین کو الگ ذکر کر لیا کہ محض برابری جو ہے وہ ہر اعتبار سے ضروری نہیں ہے، بلکہ محض معرفہ میں اور محض جو ہے وہ تخصیص میں جو ہے وہ برابری ضروری ہے، باقی درجات کا تفاوت اگر ہے تو اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی 3 صورتیں سمجھ آ گئی؟ بولے اگلی صورت ہے اوکان الخبر فعلا لہو، صورت آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ مبتدا کی جو خبر ہے، خبر میں جو فعل واقع ہے وہ فعل کس کا ہے، وہ مبتدا کا فعل ہے، تو فرمایا اوکان الخبر فعلا لہو، لہو ضمیر کا مرجع وہ مبتدا ہے کہ جی وہ خبر جو ہے وہ مبتدا کا فعل ہو، لہذا جہاں مبتدا کا فعل نہیں ہوگا وہاں سے احتراز ہو جائے گا، احترازا عما لا یکون فعلا لہو، یہ احتراز ہو جائے گا اس صورت سے جہاں پر وہ مبتدا کا فعل نہیں، جیسے دیکھیں زید قام ابوہ، یہ جو قامہ ہے اس کا فاعل کون ہے، یحییٰ، لورلائی سوئے ہوئے بڑے اہتمام اور استغراق کے ساتھ، قام ابوہ زید میں زید قام ابوہ میں جو قامہ ہے یہ مبتدا کی خبر میں فعل واقع، لیکن اس کا تعلق کس سے ہے، زید سے تو نہیں ہے نا، کس سے ہے، ابوہ سے ہے، مطلب خبر میں فعل تو ہے لیکن وہ فعل مبتدا کا فعل نہیں ہے، لہذا یہاں پر کیا مسئلہ ہو جائے گا، یہاں پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی قام زید قام ابوہ زید، قام ابوہ مکمل خبر کو مقدم کر لے، زید کو مؤخر کر لے، ایسا ہم کر سکتے ہیں، تو فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهِ، پس بے شک ضروری نہیں ہے اس میں تقدیم المبتدا، مبتدا کی تقدیم، لجواز قام ابوہ زید، قام ابوہ زید کے جائز ہونے کی وجہ سے، لعدم الالتباس، التباس ہے ہی نہیں،
التباس کیا تھا؟ فاعل کے ساتھ التباس تھا، جیسے آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ لہٰذا جب فعل وہ مبتدا کا ہے نہیں تو فاعل کے ساتھ کوئی التباس بھی وجب تقدیم ہو، اس کو مقدم کرنا واجب ہے۔ کس کو مقدم کرنا، کس پر؟ آگے ہو ضمیر کا مرجع اور صلہ بیان فرمایا، ای تقدیم المبتدائی، یعنی مبتدا کی تقدیم، ہو ضمیر کا مرجع کس پر ہو؟ خبر پر، فی ہذہ الصورۃ۔ اب آگے اس کی وجہ بھی، 3 صورتوں کی تو وجہ آ گئی ہے، آگے چوتھی صورت کو ذکر کریں گے۔ فرمایا اما فی الصور الاول، بہرحال پہلی 3 صورتوں میں فلما ذکرنا، اس وجہ سے جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ واما فی الصورۃ الاخیرۃ، بہرحال آخری صورت میں فلئلا یلتبس المبتدأ بالفاعل، تو اس وجہ سے تاکہ مبتدا فاعل کے ساتھ ملتبس نہ ہو، خلط ملط نہ ہو، اذا کان الفعل مفردا، جب کیا ہو؟ فعل مفرد ہو، جیسے زید قامہ ہے، جیسے کیا ہے؟ زید مبتدا ہے، قامہ اس کی خبر ہے۔ اب اگر مبتدا کو مؤخر کر کے یوں کہہ دیا فإنه اذا قیل، بس بے شک جب کہا گیا قام زید، قام زید کی حقیقی ترکیب کیا ہے بتائیں؟ قامہ خبر ہے اور زید جو ہے وہ مبتدا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے نا۔ تو قام زید جو بھی دیکھے گا وہ کیا کہے گا؟ التبس المبتدأ بالفاعل، یہاں التباس ہو جائے گا مبتدا کا کس کے ساتھ ہو؟ فاعل کے ساتھ، کہ ہر دیکھنے والا اس کو یہی کہے گا کہ قامہ فعل ہے اور یہ زید اس کا فاعل ہے۔ کسی کا ذہن ہی اس طرف نہیں جائے گا کہ یہ قامہ خبر مقدم ہے اور زید مبتدا مؤخر ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ ڈرامہ کیا، ایسے کسی کا ذہن ہی نہیں جانا اس طرف۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا التباس ہو سکتا ہے بدل کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ یہ ایک مسئلہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ جب فعل میں ضمیر ہوتی ہے، جب کیا ہو تو وہی اس کا فاعل ہے، پھر اس فعل کا فاعل اسم ظاہر نہیں ہو سکتا، جیسے فعلا ہے، فعلو ہے، فعلتم ہے، فعلتما ہے، فعلتو ہے، فعلنا ہے، 2 صیغوں کے علاوہ۔ کتنے صیغوں کے علاوہ؟ صرف کی گردانوں میں جو 2 صیغے ہیں ان کا فاعل کبھی اسم ظاہر ہوتا ہے، کبھی ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب۔ اس کے علاوہ باقی جتنے صیغے ہیں ان میں ضمیریں ہیں اور یقینی طور پر وہی اس کا فاعل ہے۔ لہذا اگر کوئی یوں کہہ دے فعلا الزیدانی، تو اس کی ترکیب کیا کریں گے کہ جی فعلا کا جو فاعل ہے وہ زیدان نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ زیدان میں ضمیر ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو لہٰذا اگر بالفرض فعل کا صیغہ ہو ضمیر والا، فعل کا جو صیغہ ہو وہ کون سا ہو؟ ضمیر والا ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ آگے 12 صیغوں میں سے کوئی ایک صیغہ ہو، اور پھر ضمیر کے بعد اسم ظاہر بھی آ جائے، جیسے یہ ایک مثال میں نے دی فعلا الزیدانی، فعلا، تو اکثر حضرات تو یہی فرماتے ہیں کہ فعلا کا جو فاعل ہے وہ اس کے اندر ضمیر ہے، یہ اسم ظاہر کبھی بھی اب اس کا فاعل نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ اس کو ہم اس ضمیر سے بدل بنا سکتے ہیں، جو اکثر حضرات فرماتے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ اس کو ہم اگر بنانا ہی ہے، اس کو فعل کے ساتھ جوڑنا ہی ہے، تو جوڑنے کی صورت کیا ہوگی؟ فعلا کے اندر جو ضمیر ہے وہ مبدل منہ ہے اور یہ الزیدان اس سے، یہ ہے عمومی قول۔ پہلی بات سمجھائی کہ 2 صیغوں کے علاوہ باقی جتنے افعال ہیں ان کا فاعل ان کے اندر ضمیر ہی ہے، لہذا اگر بعد میں کوئی اسم ظاہر ہو وہ ان کا فاعل نہیں بن سکتا، یہ جمہور کا مذہب ہے۔ لہذا اگر بعد میں کوئی اسم ظاہر آیا اور لازمی طور پر اس کو فعل کے ساتھ جوڑنا ہی ہے تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ ضمیر کو مبدل منہ بنا لو اور اسم ظاہر کو اس سے بدل بنا لو۔ ایسا ہی ہے، جیسے کیا مثال ہے؟ فعلا الزیدان، جیسے کیا ہے؟ فعلا الزیدان۔ دوسرے کچھ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جی یہ اگر ایسی صورت ہو جائے 12 صیغوں کے بعد بھی اسم ظاہر آ جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ضمیر ہے اس کے اندر یہ محض اس کے فاعل کے تثنیہ جمع ہونے کی علامت ہے، یہ اس کا فاعل نہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں ضربت ہندن، ضربت، کسی بنتن کہہ دو، ضربت بنتن، تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟
کہ ضربہ کے ساتھ جو تا ہم نے لگائی ہے، یہ تا کیا چیز ہے؟ بولو. یہ اس فعل کے مؤنث ہونے کی علامت ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو آگے فاعل ہے وہ مؤنث ہے. یہی پڑھا نا، ضربت ہندن میں یا ضربت بنتن میں، یہ بنتن اس ضربہ کا فاعل ہے، اور یہ جو تا ہم نے ساتھ لگایا یہ کیا ہے؟ تا ساکنہ. یہ محض اس بات کی علامت ہے کہ یہ فعل مؤنث ہے اور اس کا آگے فاعل کیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جیسے اس ایک صیغہ میں تم لوگ کرتے ہو، جیسے اس ایک صیغہ میں تم لوگ کرتے ہو، تو جیسے تائے ساکنہ اسی طرح تائے مفتوحہ ہے، تائے مضمومہ ہے. ہاں، ایسے تو نہیں ہے کہ یہ تائے ساکنہ ہم کسی پڑوسی کے گھر سے لے کے آئے ہیں اور تا تما تم تی تما تن یہ اپنے بچے ہیں، لہذا ان کو کیا کرو، ان کو حق زیادہ دے دو، ان کو فاعل بنا، اور چونکہ وہ پڑوسی کا ہے تو اس کے ساتھ کیا کر لو، اس کو ویسی علامت کے طور پر رکھ لو. ایسا کوئی سلسلہ ہے؟ بولو. جب وہ بھی حرف ہے، تا تما تم تی تما تننا وہ بھی حرف ہے، تائے ساکنہ بھی کیا ہے؟ حرف ہے. تو وہ کہتے ہیں جیسے تائے ساکنہ صرف علامت ہے، اسی طرح تا تما تم تی تما تننا اور فعلا میں الف، فعلو میں واو، اسی طرح یہ سارے یہ بھی علامت ہیں اس بات کی کہ اس فعل کا فاعل کیا ہے؟ آگے تثنیہ ہے جمع. جیسے فعلا الزیدان ہے، وہ اس میں کیا کہتے ہیں کہ جی فعلا کے الف نے آگے بتا دیا کہ اس فعل کا جو فاعل ہے وہ تثنیہ مذکر ہے. فعلو الزیدون میں وہ کیا کہتے ہیں، یہ جو واو ہے اس واو نے آ کر صرف یہ علامت دی ہے کہ جی اس فعلا کا جو فاعل ہے وہ الزیدون جمع مذکر ہے. یہ بذات خود سوائے علامت کے کچھ بھی نہیں ہے. لہذا ان حضرات کے مطابق ان 12 صیغوں کے بعد میں آنے والا اسم ظاہر کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا. دو قول آ گئے. 12 صیغوں میں، کتنے صیغوں میں؟ 12 صیغوں میں. وہ دو بھی بن سکتے جو ہم نکال رہے ہیں، لیکن وہ شک کی والی صورت ہوتی ہے، کبھی اس کا اسم ظاہر ہوتا ہے، کبھی اسم ظاہر نہیں ہوتا. تو 12 صیغوں کے میں اگر بعد میں کوئی اسم ظاہر آ جائے تو اس کی دو حیثیتیں ہو سکتی ہیں. پہلے فاعل کے تو کہ وہ فرماتے ہیں کہ جی پہلی صورت یہ ہے کہ جی ضمیر وہ اس کا فاعل ہے اور یہ بعد والا اسم ظاہر کیا ہے؟ اس فاعل سے بدل ہے. ایسے ہی ہے. دوسرے لوگوں نے کیا کہا کہ جی 12 صیغوں میں جو ضمیر ہے وہ محض اس بات کی علامت ہے کہ جی اس کا فاعل جو ہے وہ تثنیہ ہے یا جمع ہے یا مذکر ہے یا مؤنث ہے، باقی فاعل جو ہے وہ بعد والا اسم ظاہر ہی ہے، یہ ضمیر اس کا فاعل نہیں ہے. لہذا اب اگر بالفرض ہم ایسے کریں کہ الزیدانی قاما، یہ مبتدا اور خبر ہے، کیا ہے؟ الزیدانی قاما. الزیدانی مبتدا ہے، قاما اس کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے. الزیدون قامو، الزیدون مبتدا ہے، قامو اس کے ساتھ خبر ہے. انہوں نے کہا کہ جب ایسی صورت ہو تو مبتدا کو پہلے ذکر کرنا واجب ہے. ایسے ہی نا، یہی بات کہی کہ جی جو فعل ہے وہ مبتدا کا فعل ہو تو مبتدا کو پہلے ذکر کرو ضروری طور پر. جیسے زید قاما، اسی طرح الزیدان قاما اور الزیدون قامو. لہذا زید قاما مفرد میں جب ہم نے یوں کہہ دیا قاما زید تو وہ تو واضح طور پر کیا تھا؟ التباس تھا فاعل کے ساتھ. اب الزیدان قاما اور الزیدون قامو میں اگر ہم اس مبتدا کو اٹھا کر بعد میں لے جائیں تو عبارت کیا بن جائے گی؟ قاما الزیدانی قامو الزیدون. اور حقیقت کیا ہے کہ جی یہ جو الزیدان اور الزیدون ہے یہ مبتدا ہے، لیکن ہم نے اس کو ویسے دل کیا، ہم نے اس کو کیا ذکر کیا؟ مؤخر ذکر کر لیا. ٹھیک ہے. اب وہ والی صورت بن جائے گی. کون سی والی؟ کہ جی وہ افعال جن میں جو ہے وہ 12 صیغے جو ہیں، جو ان دو صیغوں کے علاوہ ہے، اگر ان کے بعد اسم ظاہر آ جائے تو اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ دو طرح کے لوگ متوجہ ہو جائیں گے. وہ دو طرح کے لوگ کیا ہو جائیں گے کہ جی جو ہے وہ فعل ہے، اس کے اندر ضمیر اس کا فاعل ہے، بعد میں اسم ظاہر ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ یہ مبدل منہ اور بدل ہے. تو ہے تو یہ حقیقت میں مبتدا نا، وہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم نے ایسے کیا، لیکن وہ کیا بنا رہے ہیں اس کو؟ یہ مبتدا نہیں ہے بلکہ یہ اس فاعل سے
بدل ہے۔ جو دوسرا طبقہ ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ جی یہ تو اس قامہ الزیدان میں جو الزیدان ہے یہ قامہ کا کیا ہے؟ فاعل ہے، اور یہ الف تو ویسے محض اس کے تثنیہ مذکر ہونے کی علامت کے طور پر ہے، تو حقیقت میں مبتدا۔ ہم نے ویسے ہی اپنے دل کی مان کر جو ہے کیا کر دیا، اس کو شروع سے اٹھا کر آخر میں ذکر کر لیا، تو دو طبقے ہو گئے مختلف، ایک نے اس کو بدل بنایا، دوسرے نے اس کو، تو لہٰذا اگر بالفرض ہم جو ہے وہ ایسی صورت دوبارہ سمجھے کہ ہر وہ مقام جہاں پر ہو جو مبتدا میں واقع ہونے والا فعل ہے وہ مبتدا کا ہو، وہ کس کا فعل ہو؟ مبتدا کا ہو، تو وہاں مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے۔ اگر مقدم نہیں کریں گے تو اگر وہ مفرد کا صیغہ ہے تو اس کا التباس لازم آئے گا صرف فاعل کے ساتھ، اگر وہ تثنیہ یا جمع وغیرہ کے صیغے ہیں تو اس کے التباس میں دو صورتیں، اس کا التباس ایک مذہب کے مطابق بدل کے ساتھ آنا، دوسرے مذہب کے مطابق فاعل کے ساتھ آنا، تو اس التباس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ مبتدا کو اپنی جگہ رکھیں اور خبر کو اپنی جگہ رکھیں، کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ دیکھو دوبارہ دیکھ لیں، وجب تقدیمہ ہو، اس کو مقدم کرنا واجب ہے، ای تقدیم المبتدائی علی الخبر فی هذه الصور، یعنی مبتدا کو مقدم کر دینا خبر پر ان تمام صورتوں میں۔ اما فی الصور الاول، بہرحال پہلی تین صورتوں میں، فلما ذکرنا، تو ان وجوہات کی وجہ سے جن کو ہم نے ذکر کیا، واما فی الصورۃ الاخیرۃ، بہرحال آخری صورت میں، فلئلا یلتبس المبتدأ بالفاعل، تاکہ یہ مبتدا ملتبس نہ ہو، خلط ملط نہ ہو فاعل کے ساتھ۔ یہ کون سی صورت ہے؟ اذا کان الفعل مفردا، جب کہ فعل مفرد ہو، جیسے زید قام، فإنه اذا قیل، پس بے شک جب کہا جائے گا قام زید، تو التبس المبتدا، یہ مبتدا ملتبس ہو جائے گا فاعل کے ساتھ، او بالبدل عن الفاعل، یا پھر فاعل سے بدل کے ساتھ، اذا کان مثنى او مجموعا، جب وہ فعل کیا ہو، مثال کے طور پر فإنه اذا قیل، بے شک جب کہہ دیا جائے الزیدان قامہ جیسی مثال میں، اور الزیدون قاموا جیسے مثال میں، الزیدان قامہ الزیدون قاموا کی سمجھ آ گئی نا، کہ الزیدان مبتدا قامہ اس کی خبر ہے، الزیدون مبتدا قاموا اس کی خبر ہے، ان میں ہم کیا کہہ دیں؟ قامہ الزیدان کہہ دیں۔ قامہ الزیدان کا کیا مطلب؟ مبتدا کو اپنی جگہ سے ہٹا کر خبر سے بعد میں لے آئے۔ اسی طرح قاموا الزیدون، اب یحتمل، اب یہ محتمل ہو گیا، یہ احتمال آ گیا، ان یکون الزیدان والزیدون، یہ جو زیدان اور زیدون ہو یہ کیا ہو؟ بدل بن جائے فاعل سے۔ ان لوگوں کا ایک قول جو پڑا اس کے مطابق یہ مبتدا ہے، لیکن وہ اس کو کیا بنائیں گے؟ بدل بنا رہے، فالتبس المبتدا بالہی، تو لہذا یہاں پر یہ مبتدا ملتبس ہو گیا، ہو ضمیر کا مرجع بدل ہے، بدل کے ساتھ مبتدا کیا ہو گیا؟ ہے تو مبتدا، لیکن وہ مذہب والے اس کو کیا سمجھیں گے؟ بدل۔ او بالفاعل علی هذا التقدیر ایضا، یا پھر فاعل کے ساتھ اس تقدیر کے مطابق بھی، یا پھر فاعل کے ساتھ اس مبتدا کا التباس ہوگا اس تقدیر کے مطابق بھی، علی قول من، ان لوگوں کے قول کے مطابق، من یجوز، جو اس بات کو جائز قرار دیتے ہیں، کس بات کو؟ کون الالف والواو حرفا، واو الف کے حرف ہونے کو، دالا علی تثنیۃ الفاعل، جو دلالت کرنے والا ہے فاعل اور فاعل کے تثنیہ اور جمع ہونے پر، جیسے تا ہے کس میں؟ ضربت ہندن میں۔ دوبارہ دیکھ لیں، وعلی ھذا التقدیر ایضا، اور اس تقدیر کے مطابق بھی یہ فاعل کے ساتھ التباس لازم آتا ہے اس کا، علی قول من، ان لوگوں کے قول کے مطابق جو الف اور واو کے حرف ہونے کو جائز قرار دیتے ہیں، ایسا حرف جو دلالت کرنے والا ہو فاعل کے تثنیہ اور جمع ہونے پر، جیسے کہ تا ہے ضربت ہندن میں۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ 4 مقام ہیں جہاں مبتدا کو خبر سے مقدم کرنا واجب۔ پہلی صورت، مبتدا میں کوئی ایسا معنی ہو جو صدارتی کلام کا تقاضا کرے۔ دوسری صورت، مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہو۔ تیسری صورت، مبتدا اور خبر دونوں نکر مخصصہ ہو، اور ان دوسری اور تیسری صورت میں کسی کا بھی مبتدا یا خبر کے بارے میں تعین کا کوئی لفظی یا معنوی قرینہ نہ ہو، دونوں مبتدا اور خبر بھی بن سکتے ہوں، تو یہ مقام ہو جائے گا۔
اور اس کے بعد اگلی صورت پڑھ لی کہ وہ مقام جہاں پر کیا ہو، یہ جو خبر ہے وہ مبتدا کا فعل ہو، تو لہٰذا اس کا اپنا فعل ہو تو وہاں پر بھی مقدم کرنا واجب ہے، تاکہ اس کا فاعل کے ساتھ یا پھر یہ ہے کہ بدل کے ساتھ التباس لازم نہ آئے۔